بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ زندگی تب اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ رشتوں اور محبت میں وضاحت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہاں وضاحت دینا ضروری ہو جائے وہاں محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ رابطہ اور واسطہ وہیں اچھے لگتے ہیں جہاں قدر ہو اور اناؤں کا مسئلہ نہ ہو۔ معذرت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں محبتیں ہوتی ہیں، اور محبت زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہیں۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ انسان کا جب اچھا وقت آتا ہے تب بہت سارے رشتے ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ سارے مسئلے الفاظ سے ہی شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ سننے والا کیا محسوس کر رہا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ نصیحت وہ اچھی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری دلچسپی، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ آدھی ادھوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہیں، کسی سے کہہ دیا کریں، کسی کی سن لیا کریں۔ دوستی کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے دکھاؤ، تاکہ وہ شخص چھوڑ بھی جائے تو ہمیشہ وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ دل نے اپنے سکون کے خانے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں، اور اس سکون کو پانے کے لیے دل کسی سے تو کیا خود ہم سے بھی مشورہ نہیں کرتا۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، یہ نفس کا فریب ہے، اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں۔ مسکراہٹ ایسی ہے ہماری یہ سارے دکھوں کو چھپا لیتی ہے۔ سب سے بڑا ظلم وجود کی سپردگی ہے، جہاں آپ کا قطعی دل راضی نہ ہو اسی کے ساتھ عمر گزارنی پڑتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسے عزت رکھنا کہتے ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے
آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ہمارے سماج میں فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین جانیں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ زندگی میں دوسروں کا سہارا بنیے، گرنے اور ٹانگیں کھینچنے والے تو بہت ملیں گے۔ خاموشی خالی نہیں ہوتی، یہ باتوں سے بھری ہوتی ہے۔ بارش کا قطرہ سپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بناتا ہے اور سپی اسے موتی بناتی ہے۔ جس کا جتنا ظرف ویسے اس کی تخلیق۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کوئی کا بھی جواب دیتا ہے، فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ خود کو ماضی کا قیدی بنا کر اپنے آپ کو سزا مت دیں۔ ماضی سزا نہیں ہوتا بلکہ ماضی سبق ہوتا ہے۔ یہ دنیا فقط ایک دھوکہ ہے جہاں اپنوں کو ہی اپنا بنانے میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ پہلے بنتے ہیں موت کا باعث، پھر لوگ برسیاں مناتے ہیں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے، یہ تینوں جیت جاتے ہیں، تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر وہ یاد نہیں کرتے تو آپ یاد کر لیں۔ رشتے نبھانے کے لیے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت بے حس ہو۔ انسان کی سوچ وقت وقت پر بدلتی رہتی ہے۔ چائے میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں، اور اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی کو پھینک دیتے ہیں۔